السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا موضوع اہم اور دلچسپ ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تو آپ لوگ کریں گے، لیکن آج جو میرے ساتھ گیسٹ بیٹھے ہیں یقیناً میرے لیے جو ہے بہت اہم ہیں، اور ہی از ون آف مائی بیسٹ کولیگس، مولانا یوشا مدنی صاحب، جو کہ جامعہ بنوریہ ٹاؤن سے دورہ حدیث کر رہے ہیں، یعنی جو 8 سالہ درس نظامی ہوتا ہے اس کے لاسٹ ایئر میں ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں بعد جو ہے یہ پاس آؤٹ ہو جائیں گے، ایک مکمل عالم دین جو ہے بن جائیں گے جسے کہا جاتا ہے مولانا صاحب۔ تو آئیے آج ہم ان سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں اور انہی سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ ٹاپک کیا ہوگا یہ بات کرنے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوشا بھائی کیا آنے خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اسفر بھائی طبیعت مزاج اچھے ہیں؟ سب کیسا محسوس ہو رہا ہے 8 سال کا یہ سفر طے کر رہے ہیں اور اب یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں؟ الحمدللہ، بس یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، والدین کی دعائیں ہیں کہ اس سلسلے میں لگے رہے، دین کے ساتھ جڑے رہے، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیچ میں کٹ جاتے ہیں، لیکن اس سلسلے کو آگے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے آسان انداز سے بڑھایا، اور اب انشاءاللہ یہ 3 سے 4 مہینے ہیں، یہ بھی خیر و عافیت سے گزر جائیں گے۔ اچھا، تو اس کی آپ کو باقاعدہ سند ملے گی؟ جی بالکل، اس کی وفاق المدارس العربیہ پاکستان HEC سے جو رجسٹرڈ ہے اس کی باقاعدہ ایک سند ملے گی۔ تو اس کے بعد کے کیا پلانز ہیں، کچھ آئیڈیاز؟ اس کے بعد آئیڈیاز ہیں کہ 1 سال کا تخصص فی الافتاء ہوتا ہے، یہ یعنی اختصاص ہوتا ہے، آپ نے اس چیز میں مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے ہم میں ایک شخص باہر یونیورسٹیز میں، ایک شخص بینکنگ میں مہارت حاصل کر رہا ہے، تو ایک شخص انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی شخص حدیث میں مہارت حاصل کرتا ہے، کوئی قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے، بالکل اسپیشلٹیز، اور کوئی شخص فقہ میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ یہ ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں BA ہو چکا ہے، اور آگے LLB کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ کون سی یونیورسٹی سے کریں گے؟ کراچی یونیورسٹی۔ کراچی یونیورسٹی سے۔ مطلب میں جو جواب آپ کا سننا چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں سننے کو ملا، چونکہ ہم دونوں جو ہے بہت دوست ہیں، اور یوشا بھائی جو ہے میرے سینئر بھی رہ چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیکل لائف میں بھی جو ہے آپ میرے سینئر ہی رہیں۔ تو یہ بتائیں کہ شادی کا کیا پلان ہے؟ پریکٹیکل لائف میں یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ارادہ ہے، تو آپ جواب سننا چاہتے ہیں ابو بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں شادی ابو تو بات کا ہے نا، پہلا پروسیس جو شادی کا ہے اس کے حوالے سے کیا سوچا ہے؟ وہ بنیاد بنے گا، لیکن اس کے لیے بھی تھوڑا سا دیکھیں، ایک ہے غم روزگار بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس چیز میں اتریں گے، تو جب یہاں مضبوط ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ قدم بھی آگے اٹھائیں گے۔ لیکن کوئی تلاش وغیرہ جاری ہے یا نہیں؟ کوئی تلاش تو ہوتی ہے نا بندے کی کہ یار وائف ہو، تو کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی؟ ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ پڑھی ہوئی ہوں، دینی تعلیم حاصل کی ہو، ایجوکیٹڈ، دنیاوی تعلیم ایک درمیانے درجے میں پڑھی ہوئی ہوں، بہت زیادہ وہ پھر بھاری بھی بن سکتا ہے۔ اچھا، پروفیشنل مطلب ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں؟ یہ ہاؤس وائف چاہیے آپ، مکمل بالکل مکمل ہاؤس، تو موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اور جو ہے بات بھی چلے تو بات کر لیں۔ جی بالکل۔ اچھا جی، یہ خیر اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہیں سے جو ہے ہم موضوع نکال لیتے ہیں، اور کافی فیس بھی کر رہا تھا میں، میرے پاس خود جو ہے 2-3 مسائل آئے اس حوالے سے۔ خواتین کا جو ہے یہ مسئلہ آج کل جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایشو بن چکا ہے ہمارے ملک میں، اور خواتین ظاہر سی بات ہے وہ چاہتی ہیں کہ جو ہے ہمیں بھی آزادی ملے، ہم بھی جو آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مجھے ہاؤس وائف جو ہے وہ پسند ہے، تو کیا مسئلہ، کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے ہاؤس وائف کو زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بجائے اس کے جو پروفیشنل ہوتی ہیں؟ اور یہ صرف آپ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر تیسرا مرد جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ہاؤس وائف ملے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فطرتاً جو ہے نا عورت کے ہاتھ میں اولاد کا تعلق خاتون سے ہے۔ مرد کا کام یہ ہے کہ اس اولاد کے لیے باہر سے کچھ کما کر لانا۔ تو اگر میں ایک ایجوکیٹڈ، اگر میری بیوی امیجن اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، تو جب ان کے والدین نے ان پہ اتنا خرچ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کہیں گی کہ میں نے جو اتنا پڑھا ہے اب میں جا کے اتنا مزید کماؤں۔ اچھا، یعنی جو کچھ میں نے اسپینڈ کیا ہے وہاں پہ، تو وہاں سے میرے کو کچھ ملے بھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل ایک ہاؤس وائف ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے خاتون ہے وہ بھی ایک مکمل، جیسے مرد کو جیسے ایک آزادی ہوتی ہے ایسے انسان کو آزادی ہوتی ہے۔ دیکھیں، آزادی ہر شخص کی ایک محدود آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر لامحدود آزادی دے دی جائے کہ بالکل مرد بھی آزاد ہے ہر چیز میں اور عورت بھی آزاد ہے، تو پھر فطرت کا جو قانون ہے نا اس کے اندر رد و بدل ہو جائے گا۔ عورت جو ہے وہ تدبیر منزل کرے گی، گھر کے اندر رہے گی، بچوں کی دیکھ بھال کرے گی،
ٹھیک ہے. اب اگر امیجن اگر میری اہلیہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیٹ سے ہیں, امید سے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ باہر کسی بینک میں کام کر رہی ہیں یا کسی ڈاکٹر فائلوں کا کام کر رہی ہیں, تو اب جو بچہ ہوتا ہے وہ پیٹ میں وہ ایک توجہ چاہتا ہے ماں کی, ایک مکمل. آپ نے جو ہے بہت آگے کی سوچ رکھی ہے. یوشا بھائی جیسا کہ آپ نے کہا جو ہے فطرت کی آپ نے بات کی, تو اگر یہی بات جو ہے میں کروں, بیسیکلی میرا خود یہی مائنڈ ہے, آئی نیڈ اے ہاؤس وائف. سو میں جب بات کروں گا تو میری سوچ کو زیادہ سے زیادہ دقیانوسی سوچ کہا جائے گا, ٹپیکل مائنڈیڈ کہا جائے گا. بٹ لاجیکلی اگر میں دیکھوں اس کو, تو عورت کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا اور پھر فطرتی طور پر اس کو جو ہے کمزور بنایا. کچھ چیزیں ہیں فطرتی طور پر انسان کی باڈی میں جو مرد کی باڈی کے ہوتے ہیں وہ الگ ہیں اور عورت کے الگ ہیں. تو جب وہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے, میری باڈی کا ایک پارٹ ہے, اینڈ آئی سی دیٹ شی از اے ویک, تو میں جو ہے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے, اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ہر, ٹو گیو ہر رسپیکٹ اینڈ کیئر اباؤٹ ہر اینڈ کیئر اباؤٹ ہر ایکسپینسز. تو میں یہ سوچوں گا کہ یار مجھے جاب کرنی چاہیے کیونکہ میں طاقتور ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں, میں ملازمت کروں گا, میں کماؤں گا, تاکہ میری بیوی, میری ماں, میری بہن, جو میرے گھر کی خواتین ہیں, وہ عزت سے بیٹھ کر جو ہے گھر پر کھا سکیں, تاکہ انہوں باہر کے کسی معاشرے کی جو ہے اونچ نیچ سننے کو نہ ملے. بہت سے لوگ ہیں, اب مرد ہیں, وہ کوئی میکینک کی دکان میں کام کر رہا ہے, کوئی جو ہے گیراج میں, کوئی کس طرح کی, کبھی ان کو جو ہے ان کے سینئرز گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں, طرح طرح کی باتیں سنو. تو میں جب لاجیکلی اس چیز کو دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ نہیں یار, I want to face these problems and issues, none my family, my ladies of my house. تو یہ تو ایک میری سوچ ہو گئی. لیکن وہ شخصیت, وہ ہستی جنہوں نے جو ہے 1400 سال پہلے آ کر عورت کو ایک مقام دیا, ایک عورت کی زندگی میں ایک انقلاب لائے. چونکہ پہلے 1400 سال پہلے جو ہے عورت کو گھر میں اگر پتہ لگتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک بہت عجیب سی جو ہے کیفیت ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین سید الانبیاء والمرسلین جب تشریف لائے, انہوں نے جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق دیے, ان کو جو ہے ایک نئی زندگی دی, ان کو جو ہے ایک امید دی, اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے ایک مقام دیا, ماں کا مقام. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے جا کر کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر تمہارے زیادہ حق جو ہے تمہاری ماں کا ہے. پھر دوسری بار پوچھا تو فرمایا آپ کی ماں کا ہے, تیسری بار فرمایا ماں کا ہے, پھر پوچھا کہ کس کا ہے, تو چوتھے نمبر پہ کہا کہ تمہارے اوپر تمہارا چوتھا حق جو ہے وہ والد کا ہے. تو میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی روح میں, ان کا جو راستہ تھا, انہوں نے عورت کو جو ہے یہ باہر جانے سے منع کیا اور پروفیشنل لائف گزارنے سے منع کیا. تو اس کی جو ہے آج تک جو ہے ہمارے علماء اس بارے میں بتاتے بھی ہیں, لیکن جو ہے وہ اتنی پرتشدد انداز میں جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں خواتین کو, تو نہ سمجھانے والا سمجھا سکتا ہے, نہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. تو وہ ایک عجیب سی جو ہے کیفیت جو ہے اختلاف کی پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں. تو ہم آج آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا, ایک پروفیشنل لائف گزارنا کیسا ہے. دیکھیں اسور بھائی, آپ نے بات کی کہ موٹر سائیکل ہوتی ہے 70 ہوتی ہے, اس کو ہم چنچی بنا دیتے ہیں, اس پہ حد سے زیادہ بوجھ لاتے ہیں. بالکل. پھر آپ نے بات کی کہ عورت فطرتاً کمزور ہے اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے. تو مرد نے اپنا کام کرنا ہے اور عورت نے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے. اگر ہم عورت کو نہیں, سوال یہی ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم ہی کیوں بچے پیدا کریں اور ان کی جو ہے دیکھ بھال کریں, مرد کیوں نہیں کرتا, ہمیں بھی نکل کر کمانے کی اجازت دی جائے. دیکھیں یہ پھر فطرت سے جنگ ہو جائے گی نا. آپ نے کہہ رہے کہ آپ نے کہا کہ لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو باہر بہت سے لوگوں کی 100 باتیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہم تو وہ فیس کر سکتے ہیں, لیکن عورت جو ایک صنف نازک ہے اس کو فیس کرنے میں مسئلہ ہے. تو یہ ایک تو لاجیکلی بات ہے, لیکن شریعت قرآن و سنت ہمیں بھی قرآن و سنت یہی بتلاتا ہے کہ مرد کے ذمہ ہے یہ کام کرنا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عورت کو ایک نئی زندگی دی, وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نازل فرمایا, اس کی سورۃ النساء کی آیت ہے, سورہ نساء, نساء کا مطلب عورتیں ہوتا ہے. عورت تو ایک پوری سورت 1.5 پارے پر وہ سورت مشتمل ہے, جس کے اندر عورتوں کے حقوق, عورتوں کے فرائض
مردوں کے حقوق، پوری ایک یعنی معاشرے میں کو کیسے بنانا ہے اس کے تمام اصول بتلائے گئے۔ اس میں آیت مبارکہ ہے کہ مرد جو ہے اس کو وہ قوام ہے وہ عورت پر، یعنی وہ عورت کا معاشی کفیل بھی ہے، اس پر سربراہ بھی ہے، تو خاوند کا ذمہ ہے کہ اس نے کروانا ہے۔ عورت کے آگے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ شوہر کی، جس آیت کے مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو اس کے گھر میں چیزیں اس کی حفاظت کرے، اس کے پیچھے اس کے گھر میں اس کے بچوں کی حفاظت ہے، اس کے مال کی حفاظت ہے، ٹھیک ہے، اس کی دیگر ضروریات کی، اس کے رازوں کی حفاظت ہے، اس کے رازوں کو اوروں تک نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، بچوں کی حفاظت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ عورت کیوں نہ کام کرے، عورت بچے نہ جنے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں عورت میں یہ، مرد کے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ بچے جن سکے، عورت کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ بچے جن سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنی محبت کا استعارہ دنیا میں کہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر اگر محبت کا استعارہ کہا ہے تو وہ ماں کو کہا ہے۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا کہ امہا والدہ کا ذکر 3 دفعہ والدہ کا کہا، چوتھی دفعہ کیا کہا، والد کا کہا۔ تو حق جب ان کا ہے تو حق اسی صورت میں ہوگا نا جب ماں بچے کو اتنی محبت دے گی۔ باپ تو سورج کی طرح کام کرتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے لیکن تھوڑا کڑک گرم سخت مزاج ہوتا ہے، تپش ہوتی ہے، لیکن والدہ یہ ہے کہ وہ نرم ہے، تو وہ بچوں کی دیکھ بھال احسن طریقے سے کر سکتی ہے۔ ظاہر سی بات، ایک بچے نے 9 مہینے اس ماں کے پیٹ میں گزارے، اس کے بعد بچے کی ابتدائی زندگی ہوتی ہے۔ اب اگر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر عورت بھی کام پہ جائے، شوہر بھی کام پہ جائے، تو پیچھے بچوں کو کون دیکھے گا؟ بالکل ایسی تربیت، پیچھے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اور یہ گھر، یہ جو ہمارا گھر ہوتا ہے، یہ ایک پوری تربیت گاہ ہوتا ہے، بچے کا ایک مدرسہ ہوتا ہے۔ بچے نے 5 سے 6 سال تک کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں کہیں نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، نفسیات پہ ایک یہ تحقیق ہوئی ہے کہ بچہ بچپن کے اندر 3 سے 4، 5 سے 6 سال، اس عمر میں دن میں 30 سوال کرتا ہے، دن کے اندر وہ بچہ 30 سوال کرتا ہے۔ اس 30 سوالوں کا جواب ماں کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو دے سکے۔ ایک ماں ہی ہے جو اس بچے کا ہر سوال صحیح سنتی ہے اور بچے کو مطمئن کرنے والا جواب۔ میں نے بھی اس کے بارے میں دیکھا ہے، بلکہ گورے جو ہے انہوں نے تو یہ ہوم اسکولنگ کا سسٹم جو ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، یعنی وہ جو نان مسلمز ہیں وہ اسلام کو جو ہے، اسلام کو نہیں مانتے، لیکن جو اس کا ایک طریقہ ہے اس کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے۔ بالکل، اب جیسے آپ نے گوروں کا کہا کہ وہ ایک ہوم کو پورا انسٹیٹیوشن کا دائرہ کار دے رہے ہیں، بالکل، جبکہ شریعت نے تو پہلے سے ہی ماں کو وہ تمام حقوق، ماں کو وہ تمام ذمہ داریاں، وہ تمام فرائض دیے ہیں جو اپنا ایک معلمہ، ایک بچے کی تربیت کرنے والا، ایک مینٹور، ایک ٹیچر کا جو ہے فریضہ ادا کرے اور بچے کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ کہ اس کے نسل کی حفاظت کرے، اس کے اندر بچوں کی حفاظت آ گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شوہر کے رازوں کی بھی حفاظت کرے۔ عورت کمزور ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، تو کوئی شخص عورت کو جذبات میں لا کر، ویری ایموشنل، اس کو جذبات میں لا کر اس کی چیزوں کی طرف نہ لے جائے۔ دوسرا کہ اگر عورت بھی شوہر کے ساتھ جا کے کام کرے گی تو پیچھے بچے گھر رہ جائیں گے۔ اب بچے یا تو نرسنگ ہوم میں جائیں گے یا گھر پہ آ کے خادمہ کام کرے گی۔ اب نرسنگ ہوم کی میں بھی ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں فیس بک پہ، آپ کی بھی نظر میں آتی ہوں گی ضرور، کہ کس طرح وہ آیائیں جو ہوتی ہیں، جو خادمائیں ہوتی ہیں، وہ بچوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، کہ ایک جانور بھی جو ہے نا اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیو بالکل بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بس وہ پانی گھول کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیریں دودھ ماں کے پستانوں میں دیا، لیکن ماں وہ باہر کمانے گئی ہوئی، تو اس بچے کی تربیت کون کرے گا؟ وہ ایک فیڈر میں پانی گھول کے وہ پوری عمر، ایک میں اس پہ آپ کو واقعہ بتلاتا چلوں، ہمارے ایک جاننے والے تھے امام صاحب، ان کے پاس ایک خاتون آئی روتے ہوئے کہ یہ میرا بچہ ہے، میری بات نہیں مانتا، مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ تو امام صاحب نے بچے کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بچے نے کہا امام صاحب یہ تو میری ماں ہی نہیں ہے، یہ تو میرے کو صبح 8 بجے اٹھتی تھی، نرسنگ ہوم میں چلی جاتی تھی، میری ماں تو وہ باورچی ہے جو مجھے فیڈر میں دودھ بنا کے دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر اب وہ ایجوکیٹڈ
اگر ہم ایجوکیٹڈ لائیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے ہمارے اولاد کی، ہم تو ایجوکیٹڈ لے آئیں گے لیکن ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کون کرے؟ نہیں، ایجوکیٹڈ ہونا تو کوئی میرے خیال میں بری بات نہیں ہے، اگر تعلیم حاصل کر رہی ہے عورت تو، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسے کرنی چاہیے، بہت سے مدارس بھی ہیں۔ مسئلہ ہمارا جو ہے پروفیشنلزم پر ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہے خاتون کا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں شریعت کی نظر میں کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، پچھلے دنوں بھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہم جو ہے گھر سے باہر نکل کر، ویسے مجھے جو ہے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، والد ہیں میرے، کمانے والے بھائی بھی ہیں، لیکن ایک میرا شوق ہے کہ میں بھی جو ہے جاؤں باہر کی دنیا میں، اور حجاب میں جا رہی ہوں، پورا حجاب کرتی ہوں، انہوں نے کہا میں حجاب کرتی ہوں، برقع پہنتی ہوں، عبایا پہن کر جا رہی ہوں، اور میرا شوق ہے کہ میں باہر جاؤں اور جاب کروں یا ڈاکٹر بنوں یا کوئی بھی پروفیشنل لائف جو ہے میں چوز کروں۔ تو اس میں تو میں نے انہیں جو ہے منع کیا، میں نے کہا کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو انہوں نے مجھ سے دلیل مانگی، تو دلیل تو ظاہر سی بات ہے آپ ہی دیں گے کہ کیوں نہیں دیتی اور کیا وجہ ہے، کہاں روکتی ہے، کیسے روکتی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو فتاویٰ موجود ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے، بنوئی ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ عورت کا خرچہ، اس کا جو نان نفقہ ہے، اس کی شادی سے پہلے اس کے بھائی اور اس کے والد کے ذمہ ہوتا ہے۔ بالکل، اگر تو وہ بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے اور والد فوت ہو چکے ہیں یا بیمار ہیں یا بھائی نہیں ہے، تو اس صورت میں تو وہ مجبوری میں باہر جا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، یہ مجبوری میں مجبوری میں جا سکتی ہیں جب ان کا ایک کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم نے زندگی گزارنی ہے، جب یہ مجبوری میں نکلتی ہے تو اس میں اس کی کچھ نہ کچھ تو شرائط ہوں گی۔ جی بالکل شرائط ہیں، شرائط یہ ہیں کہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ایک بند کمرہ ہے اس کے اندر ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، تو تیسرا لازمی سی بات ہے شیطان ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ مکمل پردہ ہو، ٹھیک ہے، مکمل پردہ ہو، حجاب بھی چہرے پہ ہو۔ اب یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس کے اندر حجاب ہونا، دستانے ہونا، موزے ہونا، یہ چیزیں لازمی ہیں۔ پھر شادی جب ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد وہی فریضہ کس کا آ جاتا ہے؟ خاوند کا آ جاتا ہے۔ اب اگر خاوند بیمار ہیں یا خاوند فوت ہو گئے، یا یہ کہ خاوند ڈرگس کے عادی ہو گئے، نشے کے عادی ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں، بہت سارے کیسز، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر عورت جو ہے نا وہ پھر بچوں کی بھی دیکھ بھال کرے، اور اب مجبوری ہے، تو مجبوری کی حالت میں وہ بھی مکمل شریعت کی پابندی کے ساتھ وہ باہر جا کے اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے کوئی کام کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ شوق کے لیے کہ اپنا ایک لائف اسٹائل ایک یہ ذرا اسٹینڈرڈ کا ہو، میں یہ نوکری کروں، میں یہ نوکری کروں، زیادہ پیسہ ہے، یہ مقصد زندگی نہیں۔ اگر یہ مقصد زندگی ہوتا تو پھر ٹھیک ہوتا، لیکن مقصد زندگی یہ نہیں، مقصد زندگی یہ ہے کہ اپنی ضروریات پورا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کریں۔ زندگی تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے نا، ہر بندہ جو ہے خود چوز کرتا ہے کہ میری زندگی کا ایم کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ تو یہ تو ہماری جو بہنیں ہیں، خواتین ہیں، وہ چوز کریں گی، وہ دیکھیں گی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو بالکل ہماری بہنیں چوز کریں گی، لیکن ان بہنوں کو بھی جس نے پیدا کیا ہے اس نے بھی تو ایک مقصد دیا ہے، تو اس مقصد کو وہ پہلے فالو کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات تو ایک حد تک پوری کریں گی۔ اب مقصد وہ طے کریں گی، مقصد کیا بنتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، مثال کے طور پر اچھا مقصد ہے، ڈاکٹر بن کے میں کیا ہے لوگوں کی خدمت کروں، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بنے، لیکن مخلوط نظام نہ ہو، یعنی وہاں پر لیڈی ڈاکٹر بنے اور کسی لیڈی انسٹیٹیوٹ میں بنے، جیسے انڈیا کے اندر بمبئی کے اندر، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور ٹاکرے یونیورسٹی ہے، وہاں پہ صرف لیڈیز پڑھتی ہیں، اور اب اسی طرح مغرب کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، وہاں بھی ایسی یونیورسٹیز بن رہی ہیں جو صرف خاص جو ہے نا وہاں پہ صرف لیڈیز آتی ہیں، لیڈیز ہی پڑھانے والی ہوتی ہیں اور لیڈیز ہی پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ پڑھ لیتی ہیں، ایجوکیٹڈ ہو گئی، اب اپنی جب معاشرے میں اترتی ہیں تو پھر وہ دین کی، اگر وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، انسانیت کی خدمت اگر ان کا وہ ایم ہے، جی، تو اس کے لیے کہ وہ اپنے گھر کے نیچے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا وہاں پہ ہاسپٹل بنا لیں، ٹھیک ہے، یا اگر کسی ہاسپٹل میں بھی کام کرتی ہیں تو وہ پھر ایسے دائرہ کار میں ہوں کہ وہاں پر بھی ان کا ایک مرکز۔ بہت ساری لیڈیز ڈاکٹر ہیں جو کر رہی ہیں، بڑی بڑی، ہمارے خود ایک فیملی ڈاکٹر ہیں، وہ مکمل حجاب کرتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، بڑے ہاسپٹل میں بیٹھتی ہیں، بٹ یہ کہ وہ جو ہے علاج کرتی ہیں تو صرف خواتین کا، بالکل اچھا مقصد ہے، اس کے اندر انسانیت کی خدمت بھی ہے، ایک اپنا کام بھی ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی مل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت کا حدود
وہ لازمی اس پہ پابندی کرنا ہے. دیکھیں عورت کیا نام، عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب پردہ ہے. پردہ، ٹھیک ہے، عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، چھپائی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے ظاہر ہونا ہے تو اپنے ماں باپ کے سامنے ظاہر ہونا ہے، بہن بھائی کے سامنے ظاہر ہونا ہے. بناؤ سنگار کرنا ہے تو صرف اپنے خاوند کے لیے سنگار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور باہر جانے کے لیے اس نے بناؤ سنگار نہیں کرنا. بات یہاں تک ٹھیک؟ تو وہ جائے لیکن شرعی حدود کے اندر مکمل جو ہے شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دے. اچھا یوشا بھائی، یہ تو ہو گیا کہ ایک عورت جو ہے شرعی عذر کو لے کر جو ہے باہر نکلتی ہے، خاوند نہیں ہے یا کسی وجہ سے اس کا کوئی نفقہ اٹھانے والا نہیں ہے، تو وہ نکلتی ہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے. لیکن دوسرا بات ہم نے یہ کی کہ کچھ خواتین کا جو ہے، بہنوں کا شوق ہوتا ہے کہ وی آلسو بیکم اے سکسیزفل لیڈی. جی جی بالکل. وہ بھی آپ نے جو ہے کلیئر کر دیا کہ مقصد جو ہے وہ فطرت کا جو خالق ہے جس نے نظام بنایا ہے وہ بتائے گا، ہم نہیں طے کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ خواتین جاب تو نہیں کرتی، پروفیشنل بھی نہیں ہونا ہوتا، لیکن ویسے ہی کسی شوز میں جانا، ان کا اجتماعات میں جانا، مخلوط اجتماعات میں جانا یا بازاروں میں جانا اور وہاں خریداری کرنا. چونکہ آج کل تو ایسا ہے کہ ایک مرتبہ چاند رات کو میں بازار میں تھا تو بہت رش تھی وہاں پر، رات بھی کافی ہو چکی تھی، کافی رش تھی وہاں پر. تو میں جو ہے بائک جیسے لے کر گیا تو میری بائک کا اگلا ٹائر ایک خاتون کو جو ہے ٹچ ہو گیا ان کے پاؤں پر. تو اچانک مجھے پیچھے مڑ کے کہنے لگے کہ مردوں کا کیا کام ہے بازاروں میں. تو یہ جملہ سن کے میں بڑا مجھے جو ہے نا حیرت ہوئی. میں نے کہا یار خاتون مجھے کہہ رہی کہ میرا کیا کام ہے بازار میں رات کے 2 بجے، تو جب کہ جو ہے خود وہ خاتون ہے. اس بارے میں آپ جو ہے یا آپ نہیں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں شریعت تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کلیئر کی، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، بن ٹاؤن کا فتویٰ، کہ عورت ضرورت کے وقت جب شوہر اور یہ ذمہ داریاں یہ پوری نہیں کر رہے تو اس صورت میں نکلے. جیسے آپ نے اس خاتون کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا مردوں کا کیا کام، تو ایسے بھی مرد موجود ہیں جو جاتے ہیں بازار جاتے ہیں اور 7-8 چیزیں لے آتے ہیں گھر پہ اور وہ خاتون کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ 7-8 چیزوں میں سے 1 سے 2 چیز منتخب کر دیتی ہیں. جبکہ جب یہی خواتین بازار میں جاتی ہیں تو وہ اتنے دکانداروں سے بارگیننگ کرتی ہیں، بھاؤ تاؤ اونچ نیچ معاملات طے کرتی ہیں. تو یہ معاملات مرد کے ذریعے، مرد کا معاملہ مرد کے ذریعے طے ہو جائے تو بہت اچھا ہے. شریعت بھی ہمیں اسی چیز کا محرم کے ساتھ اگر جاری ہیں اپنے، جی محرم کے ساتھ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے محرم نے کرنا ہے. اب خاتون بھی ساتھ ہے، پورے حجاب میں بھی ہیں، تو ادھر شریعت کا یہ حکم ہے کہ عورت جو ہے اپنی آواز کو اچھی خوبصورت آواز بنا کے پیش نہیں کرے، یعنی جس کے ذریعے سے دوسرے شخص کا دل جو ہے چاہت پیدا ہو. عورت اس طریقے کی بات نہ کرے، بلکہ شریعت کہتا ہے کہ آواز کڑک کر کے آواز رکھے کہ بھائی یہ خاتون ہے، محرم ہے، تو یہ خاتون ابھی اپنے محرم کے ساتھ ہے، محرم بات کرے. اگر عورت کی بھی مجبوری بنتی ہے تو وہ بات کرے. ہاں عورت نے نرمی سے بات کرنا ہے، عورت جو نرم مزاج ہے وہ نرمی اس نے پیش آنا ہے اپنے خاوند کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حجاب کے پیچھے سے آتے تھے ازواج مطہرات کے پاس، تو ازواج مطہرات کو یہی حکم تھا کہ کڑک ذریعے سے بات کریں، لہجہ یعنی لہجہ نرم نہ ہو. ٹھیک. اچھا آخری میں جو ہے وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. میرا آخری سوال یہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے اپنا پورا سیشن خواتین پر نکال دیا، بہنوں پر نکال دیا، لیکن ایک چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو عورت کے حوالے سے ہی کی جاتی ہے کہ عورت کو جو ہے باحیا ہونا چاہیے، اس کو پردہ کرنا چاہیے اور جو ہے اس کو جو ہے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. لیکن مردوں کے بارے میں ایسی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ آخر حیا کا حکم جو ہے مرد کو ہی باحیا ہونا چاہیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ان کے ساتھ جو ہے سخاوت کی صفت کو جوڑا جاتا تھا، وہ سخی تھے، وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت باحیا تھے. تو مرد کو جو ہے باحیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہونا تو چاہیے ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اصول ہوں گے. اب ایک عورت اگر شرعی عذر کے تحت جو ہے نکلی ہے تو مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اس کو ٹریٹ کرے؟ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھے کہ خواتین گزر رہی ہیں. عورت ایک تو یہ کہ بغیر برقعے کے جا رہی ہیں، لیکن اگر عورت برقعے سے بھی جا رہی ہے، اگر عورت سامنے سے آ رہی ہے اور عورت برقعے میں اور ادھر سے ایک مرد آ رہا ہے، تو مرد کو چاہیے اپنا راستہ بدل دے اور اپنی نظریں نیچے رکھے. مرد راستہ بدل کہ ایک عورت جو مجبوری میں گھر سے نکلی ہے، اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ اس نے نہیں نکلنا تھا، تو مرد کو چاہیے کہ
کہ وہ اس کو صحیح عزت و احترام جو شریعت نے اس کو عزت و احترام دیا ہے وہ اس کے ساتھ اس عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ باقی اصل تو یہی ہے کہ عورت نے گھر پہ ہی رہنا ہے، کہ عورت کی کامیابی اور ہماری نسل کی کامیابی، دین کی کامیابی اسی میں ہے کہ عورت چراغ انجمن نہیں بنے، شمع خانہ بنے۔ لیکن اگر عورت مجبوری کے وقت باہر نکلتی ہے تو اس صورت کے اندر مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ وہ باحجاب نکلتی ہیں، جی۔ لیکن اگر کوئی خاتون ہیں وہ جو ہے پردہ نہیں کرتی ہے، نان مسلمز ہیں، ان کے جو ہے ریلیجن میں یہ پردہ حجاب نہیں ہے، وہ اگر اس طرح نکلتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد اگر اس نے پردہ نہیں کیا تو اس کے اوپر حاوی ہو جائے یا اس کو کرٹیسائز کرے؟ بالکل یہ مطلب نہیں، یہ ظلم ہے، یہ زنا کے زمرے کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، زنا بالعین کے زمرے کے اندر آتا ہے، زنا بالعین، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسلام نے اس پہ بھی مرد کے لیے کوئی سزا مقرر بالکل کی؟ سزا مقرر کی ہے۔ اگر وہ جو ایک حد زنا تک نہیں پہنچتے تو قاضی وقت کے جو قاضی ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ تعزیر، جو تھانہ ہے وہ تعزیر کرے گی، یعنی اپنے حصے سے اپنے حصے کی سزا دے گی، جی، اس کو روکے گی۔ یعنی ہر ایک کی ایک لائن جو ہے بالکل، ہر ایک کی ایک الگ لائن ہے۔ تو جب یہ لائنیں بدلتی ہیں نا، اب مرد کی لائن یہ ہے کہ اس نے باہر جا کے کمانا ہے، عورت کی لائن یہ ہے کہ اس نے یہاں آنا ہے۔ جب یہ لائنیں بدلتی ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے نا فطرت کے جو قوانین ہیں اس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو جب وہ نظام بدلتا ہے تو پھر اس کی خرابیاں ہمارے معاشرے کو بھی دیکھنے کو پیش آتی ہیں۔ تو جی ناظرین، آج کے سیشن میں جو ہے رزلٹ، آج کا خلاصہ جو ہم نے یوشا بھائی سے باتیں سنی، یہ نکلا کہ فطرت کا ایک قانون ہے، ہر چیز کو جو ہے کسی نہ کسی نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم مثال لے لیں گاڑی کی، تو گاڑی کو چلانے والا جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں چلائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے ہدایات دی ہوں گی گاڑی بنانے والے نے کہ آپ نے پہلے یہ گیئر لگانا ہے، اس کے بعد سیکنڈ لگانا ہے، پہلے کلچ پکڑنا ہے، پھر گیئر لگانا ہے، اور اگر آپ نے رائٹ مڑنا ہے تو اسٹیئرنگ کو رائٹ بنانا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے ایک بنانے والا بتائے گا، نہ کہ چلانے والا۔ لیکن اگر گاڑی چلانے والا اپنی مرضی سے جو ہے اگر اس کو رائٹ جانا ہے اور وہ لیفٹ مڑے گا اور اس میں جو ہے اپنی مرضی سے رد و بدل کرے گا تو یا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے تمام بھائیوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج جو ہم نے شریعت کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا یوشا بھائی سے کہ اللہ رب العزت نے مرد و زن کے لیے الگ الگ جو ہے کچھ اصول بنائے ہیں، فطرت کا ایک قانون ہے، اور اس نے طے کر کے ہمیں قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان پر قرآن پاک نازل کرایا، پھر ان کی بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، تو انہوں نے ہمیں ایک گائیڈ کیا کہ معاشرے میں کس طرح رہنا ہے۔ لیکن جب ہم جو ہے اس فطرت کے قانون کو توڑتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے ایک نیا قانون بناتے ہیں تو پھر معاشرہ بھی تباہ ہوتا ہے اور معاشرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے یورپ کو آپ لے لیں کہ یورپ میں جو ہے جس طرح پردہ کا نظام ختم ہوا اور مخلوط نظام کو جو ہے پروموٹ کیا گیا، تو آج جو ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خاندانی نظام تقریباً ختم ہو چکا ہے یوشا بھائی، اور اس طرح کے بہت سے ممالک ہیں جہاں خاندانی نظام جو ایک محبتیں ہوتی تھیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، جو ایک نظام ہوتا تھا خاندان کا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ بلکہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ینگ ایج میں آتا ہے، وہ 18 کو کراس کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو جو ہے اریسٹ کروا دے۔ اگر باپ اس کو ڈانٹ رہا ہے تو وہ پولیس میں جو ہے باپ کے خلاف FIR کٹوا دے۔ تو اس طرح کا معاشرے میں جو ہے تباہیاں آئیں گی اگر ہم فطرت کے قانون کے مطابق نہیں چلیں گے۔ تو آج کا سیشن ہم یہیں ختم کرتے ہیں، چونکہ یہ جو ہے مکمل تفصیلی بات ہماری ہوئی نہیں۔ جی اسفر بھائی، آپ کی ایک بات کاٹیں گے، یعنی اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے جیسے کہا اگر ہم فطرت کے قانون کو توڑتے ہیں تو فطرت کے قانون پہ ہی چلنا ہے، اور فطرت کے قانون میں ہی چلنے میں ہماری نسل، ہمارے دین اور ہماری اولاد کی حفاظت اسی صورت میں جب عورت چراغ انجمن نہ بنے، شمع خانہ بنے۔ بالکل ایسے، اور اس کی مثالیں ہماری تاریخ میں بھی ہیں کہ جب تک ہم فطرت کے قانون کے مطابق چلے تو ہم نے سلطنت عثمانیہ بھی جو ہے قائم کی، اور اس کے بعد سلطنت مغلیہ، تو اس وقت جو ہے اس طرح کی کوئی تباہ کاریاں بھی ہمارے معاشرے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو آج کا سیشن جو ہے مفصل نہیں ہو سکا وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے، یہ بہت ہاٹ ایشو ہے، انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے ایک another session we will do۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا اور دیکھتے رہیے گا ہمیں، اور اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے وہ کمنٹ میں بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔